السلام علیکم۔ آج ہم کیمسٹری کی تاریخ کے ایک بہت ہی دلچسپ موڑ پر بات کریں گے۔ ایک ایسا وقت جب ایک بظاہر سادہ سے خیال نے سائنس کی سب سے مضبوط بنیادوں کو ہلا کر رکھ دیا تھا۔ جی ہاں، یہ کہانی ہے برزیلیس ہائپوتھیسس کی، ایک ایسا آئیڈیا جس نے ایٹم کے بارے میں ہماری پوری سوچ کو ہمیشہ کے لیے بدل ڈالا۔ تو آئیے دیکھتے ہیں کہ یہ سب کچھ ہوا کیسے تھا۔ اچھا، تو سب سے پہلے ایک سوال پر غور کرتے ہیں۔ کبھی سوچا ہے کہ کیا ہوتا ہے جب کوئی بالکل نیا آئیڈیا کسی ایسی سچائی کو چیلنج کر دے جسے سب مانتے ہوں؟ اصل میں سائنس کی ساری ترقی کا دار و مدار ہی ایسے بڑے سوالات پر ہے، اور کبھی کبھی بڑے بڑے نظریاتی ٹکراؤ پر۔ اور ہماری آج کی جو کہانی ہے وہ بالکل اسی چیز کی ایک زبردست مثال ہے۔ تو اس کہانی کی تہہ تک جانے کے لیے ہمیں پہلے 19ویں صدی کے اس بنیادی سائنسی نظریے کو سمجھنا پڑے گا، مطلب وہ آئیڈیا جس پر اس وقت کیمسٹری کی پوری مہارت کھڑی تھی۔ دیکھیں، 19ویں صدی کے شروع میں کیمسٹری کی دنیا ایک ہی بنیاد پر ٹکی ہوئی تھی، اور وہ تھی ڈالٹن کی ایٹمی تھیوری۔ یہ کوئی عام سا خیال نہیں تھا، نہیں، یہ تو سمجھے وہ چشمہ تھا جس سے ہر کیمیکل ری ایکشن کو دیکھا اور سمجھا جاتا تھا۔ اس کے بغیر تو کیمسٹری کا کوئی تصور ہی نہیں تھا، بالکل بھی نہیں۔ اور اس پوری تھیوری کا مرکز کیا تھا؟ ایک بہت ہی سادہ لیکن بے حد طاقتور جملہ: ایٹم مادے کے وہ بنیادی ذرات ہیں جنہیں مزید توڑا نہیں جا سکتا۔ بس اسے ایک ایبسولوٹ ٹروتھ، ایک حتمی سچائی مانا جاتا تھا، ایک ایسا قانون جس پر سوال اٹھانے کا تو کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ مطلب ایٹم ہی آخری حقیقت تھی، بات ختم۔ لیکن پھر ایک نیا اور بالکل انقلابی خیال سامنے آیا، ایک ایسا ہائپوتھیسس جس کا مقصد تو بڑا سیدھا سادہ تھا، بس گیسوں کے رویے کو سمجھانا، لیکن اس کوشش میں انجانے میں ہی صحیح، اس نے کیمسٹری کی بنیادوں کو ہی ہلا کر رکھ دیا۔ تو یہ تھا برزیلیس ہائپوتھیسس۔ اب یہ کہتا کیا تھا؟ بہت سادہ سی بات کہ اگر ٹیمپریچر اور پریشر ایک جیسا ہونا تو آپ کسی بھی گیس کا برابر والیوم لیں، اس میں ایٹموں کی تعداد ہمیشہ ایک جیسی ہوگی۔ ہے نا خوبصورت اور منطقی خیال؟ اور یہ آئیڈیا اصل میں گے-لوسیک کے قانون کو سمجھانے کے لیے پیش کیا گیا تھا کہ بھائی پانی بنانے کے لیے ہمیشہ ہائیڈروجن کے 2 حصے اور آکسیجن کا 1 حصہ ہی کیوں لگتا ہے؟ بظاہر تو یہ ایک بڑا بے ضرر اور آپ کہہ لیں منطقی سا خیال لگتا ہے نا؟ لیکن جب سائنسدانوں نے اس آئیڈیا کو کیمیکل ری ایکشنز پر اپلائی کرنا شروع کیا تو ایک ایسا حیران کن تضاد سامنے آیا، ایک ایسی کانٹراڈکشن جس نے سب کو سوچ میں ڈال دیا۔ اور یہ تضاد سامنے کب آیا؟ جب سائنسدانوں نے اس ہائپوتھیسس کو پانی بننے کے عمل پر اپلائی کیا۔ اب دیکھیں، تجربات سے تو یہ بات بالکل صاف تھی کہ ہائیڈروجن کے 2 والیوم اور آکسیجن کا 1 والیوم مل کر پانی کے 2 والیوم بناتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو برزیلیس کے ہائپوتھیسس کے مطابق اس کا سیدھا مطلب یہ نکلا کہ آکسیجن کے ایک ایٹم کو ٹوٹ کر تقسیم ہو کر پانی کے 2 الگ الگ حصوں میں جانا پڑا، اور یہ بات ڈالٹن کی تھیوری کے بالکل خلاف تھی۔ اور بس یہ وہ لمحہ تھا جہاں سائنس ایک دوراہیں پر آ کے کھڑی ہو گئی۔ ایک طرف ڈالٹن کی وہ مضبوط تھیوری تھی جو کہتی تھی ایٹم کو توڑا نہیں جا سکتا، اور دوسری طرف برزیلیس کے ہائپوتھیسس کا منطقی نتیجہ تھا جو جیسے چیخ کر کہہ رہا تھا، نہیں، کیمیکل ری ایکشنز کو سمجھنا ہے تو ماننا پڑے گا کہ ایٹم تقسیم ہوتے ہیں، مطلب 2 نظریات اور 2 بالکل الگ حقیقتیں۔ اسی تضاد نے، اسی کنٹراڈکشن نے کیمسٹری کی دنیا میں عظیم ایٹمی ڈیبیٹ یا دی گریٹ اٹامک ڈیبیٹ شروع کر دی۔ اور یہ کوئی ایک تھیوری کی جیت یا ہار کا معاملہ نہیں تھا، نہیں، بلکہ یہ ایک بہت گہرا سائنسی مخمصہ تھا، ایک ایسی پہیلی جس کا حل اس وقت کسی کے پاس بھی نہیں تھا۔ تو صورتحال یہ تھی کہ سائنسداں ایک بہت ہی مشکل دوراہے پر کھڑے تھے۔ ایک طرف تو وہ ڈالٹن کی بنیادی تھیوری کو چھوڑ نہیں سکتے تھے، بھئی وہ تو بنیاد تھی ہر چیز کی، لیکن دوسری طرف وہ گیسوں کے بارے میں جو واضح مشاہدات تھے انہیں نظر انداز بھی تو نہیں کر سکتے تھے۔ اب برزیلیس کا ہائپوتھیسس ایک راستہ تو دکھا رہا تھا، لیکن اس راستے پر چلنے کی قیمت بہت بڑی تھی، اور وہ قیمت تھی ایٹم کو قابل تقسیم ماننا۔ اور یہ ایک ایسا خیال تھا جو اس زمانے میں سمجھے کہ سائنس کی دنیا میں کفر کے برابر تھا۔ تو اصل بات کیا ہے؟ اصل نکتہ یہ ہے،
یہ پوری کہانی ہمیں ایک بہت ہی بنیادی سوال پر لا کر چھوڑ دیتی ہے کہ جب ٹھوس ثبوت اور ایک پہلے سے قائم تھیوری ایک دوسرے سے ٹکرا جائیں تو پھر سائنس آگے کیسے بڑھتی ہے؟ دراصل ایسے ہی تضادات سائنس کی ناکامی نہیں ہوتے، بلکہ یہی تو اس کی ترقی کا اصل انجن ہے۔ یہی وہ لمحے ہوتے ہیں جو ہمیں زیادہ گہری سچائیوں کی طرف لے کر جاتے ہیں اور ہمیں یاد دلاتے ہیں کہ علم کا سفر، یہ جاننے کا سفر، کبھی ختم نہیں ہوتا۔